ہاں جی، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے جناب۔ آج تاریخ ہے 18 جولائی، اور 18 جولائی کو پاکستان کے شہنشاہ غزل، بلکہ جنوبی ایشیا کے شہنشاہ غزل میں کہوں گا، مہدی حسن صاحب کا یوم پیدائش ہے آج۔ 18 جولائی 1927 کو وہ جے پور، جو کہ برٹش انڈیا کا علاقہ تھا، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، جو آج کل راجستھان انڈیا کہلاتا ہے۔ تو آج کے دن ہم خراج تحسین پیش کریں گے جناب مہدی حسن صاحب کو، اور آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہوگی، ان کے میوزیکل کیریئر، ان کی نوجوانی کی زندگی، ان کی بڑھاپے کی زندگی، کون کون سے ایوارڈز حاصل کیے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جی جناب، تو 18 جولائی 1927 کو مہدی حسن صاحب پیدا ہوئے۔ 1957 سے لے کر انہوں نے 1999 تک اپنے جو ان کا کیریئر تھا اس میں وہ ایکٹیو رہے۔ اسی دوران انہوں نے بہت سارے ایوارڈز اپنے نام کیے۔ آپ کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایوارڈز کی بات کی جائے تو ان کے ایوارڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں 4 سے 5 ایوارڈ جو ہیں وہ سرکاری سطح پہ دیے گئے، جو گورنمنٹ کی سطح پہ دیے جاتے ہیں، جس طرح پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ان کو دیا گیا تھا 1985 میں۔ اس کے علاوہ 2006 میں نشان امتیاز، اور 2010 میں ہلال امتیاز، اور پھر 2004 میں تمغہ امتیاز، یہ 5 ایسے بڑے ایوارڈ تھے جو کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے انہیں دیے گئے۔ اگر مہدی حسن صاحب کی بات کی جائے تو وہ شروع سے ہی ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پہ باقاعدہ طور پر میوزک کی تعلیم دی جاتی تھی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ میوزک کا کام ان کا خاندانی تھا، جس وجہ سے انہوں نے شروع سے ہی انہوں نے اپنے سنگنگ کی طرف قدم رکھا۔ پاکستان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فلم انڈسٹری کے جو بانی لوگ ہیں ان میں سے ان کا بہت بڑا کردار رہا، کیونکہ یہ پلے بیک سنگر تھے۔ احمد رشدی کے ساتھ انہوں نے جو ہے 300 سے زیادہ گانے گائے، جو کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جب شروع ہو رہی تھی تو احمد رشدی اور مہدی حسن صاحب کی آواز میں اس وقت اتنا درد اور اتنی سمجھ لیں کہ اپنائیت تھی کہ پاکستان کی فلمیں جو تھیں وہ ان دو پاکستان کے سنگرز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھیں۔ 1985 میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تھا۔ اس کے علاوہ ہلال امتیاز ان کو دیا گیا 2010 میں، وہ بھی پاکستان کی حکومت کی طرف سے تھا۔ اور اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو 2012 میں بھی انہیں ایک ایوارڈ دیا گیا جو کہ نشان امتیاز ایوارڈ تھا۔ اور اس کے بعد اگر دنیا بھر کی باقی لوکل ایوارڈز کی بات کی جائے تو ان کی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہے۔ 1979 کو سیگل ایوارڈ جلندھر انڈیا میں وہ ان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ دی گورنمنٹ آف نیپال نے 1983 میں ان کو ایک ایوارڈ دیا، گورکھا دکشینہ باہو کے نام سے وہ ایوارڈ تھا۔ اس کے بعد 1985 میں وہی پاکستان کی طرف سے ایوارڈ آیا۔ اس کے بعد جی 1964 میں نگار فار بیسٹ میل پلے بیک سنگر کی طرف سے 1964 میں انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ 1968 کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی نگار ایوارڈ فار بیسٹ میل پلے بیک سنگر فار سائیکا کے نام سے ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا۔ 1969 میں ایک ایوارڈ انہوں نے حاصل کیا، 1972 میں، 1973 میں، اس کے بعد 1974 میں، 1975 کوئی ایسا سن نہیں گزرا جی 1999 تک جس میں ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی ایوارڈ سے نہ نوازا گیا ہو۔ یہاں پہ ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ تمغہ امتیاز جب ان کو پہلی دفعہ ملا تھا تو وہ پاکستان کے جو اس وقت صدر مملکت تھے جنرل ایوب خان، انہوں نے دیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا، اور اس کے بعد ہلال امتیاز سے جنرل سید پرویز مشرف نے ان کو نوازا تھا۔ تو یہ آلموسٹ پاکستان کے جو 3 فوجی حکمران رہے ہیں ان کے دور میں ان کو ایوارڈز سے نوازا جاتا رہا ہے۔
یہ عظیم گلوکار اور موسیقی کا بہت بڑا نام بالآخر 13 جون 2012 کو کراچی میں وفات پا گئے، اور رہتی دنیا تک مہدی حسن صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی میوزک کے لیے بلکہ دنیا کی میوزک کے لیے وہ جاری و ساری رہے گی۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔